السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو شدت بائے میرب حیات ایپیسوڈ 1۔ وحشی جانور حیوان ہے آپ، اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی۔ اس کی مترنم آواز سن کر پسینے میں شرابوش اس شخص کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اطراف میں پھیلا ہجوم جو تھوڑی دیر پہلے عالم کی گردان کر رہا تھا، اس پل عالم کو اس کے پنجس کے زد میں دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے وہ اس باکسنگ کلب کے بے تاج بادشاہ کو سردکوب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اپنے اندر کا لاوا ٹھنڈا کرنے کو اس نے لڑکھڑاتے عالم کے چہرے پر ایک اور پنچ مارا تھا، جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ رنگ میں کھڑا ریفری اس صورتحال پر حقدب تھا۔ خود کو انسان کہتے ہیں آپ؟ ہاں؟ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ اسے رنگ میں ہر جانب چیختی نظر آ رہی تھی۔ عالم کی حالت خراب کرتے ہوئے وہ خود بھی ڈگمگا رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں کی جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے آپ تو اس کت سے بھی بدترین ہیں جو مردہ جسموں کو نوچتا ہے۔ ہاں آپ بدتر ہو، بدترین ہیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے وجود میں پھیلتی گرمی لاعبونی اس کا فشار خون بڑھانے لگی۔ پے در پہ وہ پنچنگ گلوز میں مکتوم اپنے ہاتھوں سے عالم پر وار کرتا رہا، ساتھ اس کے کمزور حملوں سے اپنا دفاع بھی کر رہا تھا۔ ارے ایسے کوئی روکو، یہ عالم کو مار ڈالے گا۔ رنگ کے اطراف میں کھڑے تماشائیوں میں سے کوئی چیخا تھا کہ تو مردہ کھاتا ہے۔ سردار صاحب آپ تو زندہ دلوں کو چیر دیتے ہیں، رگوں کو نگل جاتے ہیں تو روحوں کو بھی نگل جاتے ہیں، جسموں کو ادھیڑ کر اپنی وحشتوں کو آرام دیتے ہیں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں بین تھے۔ جوگرز میں مقیم پیروں کو ماہرانہ انداز میں آگے پیچھے حرکت دیتا وہ پلکیں جھپکاتا عالم کو ادموا کر چکا تھا۔ 9 8 7 کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی تھی اور ساتھ ہی عالم کی ہار بھی واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ سٹاپ اٹ! ریفری کو درمیان میں مداخلت کرنی پڑی، لیکن عالم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس نے بنا رکے پھر سے عالم کے چہرے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ وہیں گر گیا، پھر پلٹا اور سیدھا ہوتے مسکرایا۔ ہٹ می! ہونٹوں سے خون صاف کرتا عالم ہنستے ہوئے چیخا۔ اس کی ہنسی اسے مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس پر جھکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسے روکو، کوئی تو روکو! تماشائی پھر سے چلائے تھے۔ مارنے دو کہتے ہوئے بے جان ہوتا عالم ہوں ہنس رہا تھا۔ اس کا غصہ حد سے سوا ہونے لگا۔ 3 2 اینڈ 1 گنتی ختم ہوتے ہی ریفری نے آگے بڑھ کر اسے عالم سے دور کرنے کی کوشش کی تو یقیناً کافی مشکل کام تھا۔ وہ گیم کے رولز توڑتا عالم سے گتھم گتھا تھا۔ جیت میری ہے، صرف میری۔ اس کے جسم پر موجود بنیان اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے وہ اس کے کان میں غرایا تھا۔ عالم کے لیے آنکھوں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم ہار چکے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے عالم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بدلے میں اس نے ایک بار پھر اسے مارا۔ اطراف سے ہٹ کر کچھ آدمی رنگ میں داخل ہو کر ریفری کے ساتھ مل کر عالم پر جھکے، شیبی کو اس سے دور کرنے لگے۔ مجھے ہرانا تمہارا ایک ایسا خواب ہے جو تم فقط نیند میں ہی پورا کر سکتے ہو۔ وہ ٹھہر کر اپنے سرد ترین لہجے میں بولتا اسے جھٹکتا پیچھے ہٹا۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالتے ان چند مردوں کے ہاتھ جھٹکے جو اسے عالم سے دور کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنے کندھوں کو دائیں بائیں حرکت دے کر نارمل ہونے کی کوشش کرتا وہ رنگ سے باہر نکل گیا۔ جب تم یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اپنی ہتھیلیاں رنگ کی گراست پہ جما کر
اٹھنے کی کوشش کرتا عالم چلایا تھا۔ اس کی بات پر شیبی کے چلتے قدم رکے تھے۔ قدم کیا رکے تھے، پل بھر کو سینے میں دھڑکتے صفاق دل کی گردار دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوئی تھی۔ جب تمہاری یہ جیت کہہ رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تمسخرانہ لب و لہجے میں کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ خود پر طبس کرتے شیبی کے لیے وہاں سے آگے بڑھنا محال ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر خود خوار نظروں سے عالم کو جانب دیکھا۔ ڈیل پوری ہو چکی ہے، اس رنگ میں تم آج ہار چکے ہو لڑکے، اب کل کی جیت میری ہے۔ سر ترین نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شیبی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اپنی ہار پر عالم ہنستا رہ گیا، البتہ اس ہار پر اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا، شاید وہ اس شخص سے کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا، شاید یا شاید وہ خود ہی ہارا تھا، کون جانے کیا ہوا تھا، لیکن اتنا طے تھا اب وہ زندگی بھر رنگ میں باکسنگ نہیں کرنے والا تھا۔ وسیع آسمان پر ٹمٹماتے ستارے رات کی سیاہی میں چمک بھر رہے تھے۔ چاند کے چہرے پر لہراتے اکا دکا بادل کبھی اسے ڈھانپتے تھے تو کبھی اسے چہرے سے لہراتی زلفوں کی طرح ہٹتے اس کے گرد پھیلی چاندنی کو کہلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس چاندنی رات کی خوبصورتی کو شدتوں سے محسوس کرتی اس 42 سالہ عورت نے اپنے پھیلے ہوئے لبوں پر لپسٹک لگا کر انہیں مزید تو آشنا کر لیا۔ اپنا شعلہ جوالا بنایا روپ آئینے میں ایک بار دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کندھے سے ڈھلکتا ساڑی کا پلو درست کرتی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ محتاط انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ مخصوص راستے پر چلتی ایک دوسرے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک بار گردن گھما کر اطراف میں دیکھا تھا، لیکن رات کے تیسرے پہر چار سو سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرائے، بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے اقدام پر سرشار ہوتی وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس کی نگاہ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے چیئر پر بیٹھے اس 16 سالہ لڑکے کی پشت پر پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھائی کی دھن میں کتابیں کیڑا بنے ساری رات جاگتا۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف گھومی جو دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنا سر اٹھا چکا تھا، یوں جیسے کچی نیند سے جاگتا۔ اس نے پلٹ کر نیند کے خمار سے گلابی ہوتی اپنی سحر انگیز معصوم آنکھوں سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ آپ؟ اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ پوچھتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ گو وہ سر میں پتلا دبلا تھا سا، لیکن اس کا لمبا قد کھڑے ہو جانے سے واضح ہو جاتا تھا۔ آنکھوں میں واضح الجھن تھی۔ ہاں میں، دل فریب انداز میں کہتی وہ قدم اس کی جانب بڑھتی۔ اس عورت کی آنکھوں میں پھوٹتی عجیب چمک شعاعیں اس لڑکے کو کراہت آمیز احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس عورت کو اپنے مقابل رکتے دیکھ کر اس نے کچھ گڑبڑا کر پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس عورت نے ہنس اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ہوں ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میاں بیوی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اس کے مزید قریب ہوتی وہ سرگوشانہ بولی تو مقابل کے گلے میں گٹلی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ لیکن آپ تو بھائی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کے وجود سے پھوٹتی محصور کن خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہوتی اسے ہوش گنوانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں مت سوچو، مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو، اب میں صرف تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتی اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مقابل کو اپنا حلق خشک سے تر خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ماہر ہاتھ بڑی تراری سے
ان نو عمر لڑکے کے نقوش کو چھوتے اسے حواس میں ساختہ کر رہے تھے۔ اس قریب سے مقابل کا جی متلانے لگا، لیکن وہ اپنی تمام تر حدود پھلانگتی اس کے قریب تر ہو چکی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو موڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تھینک یو۔